پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی بار ایک کہانی سنائی تھی سچا خزانہ، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی کہانی ہم آپ کے لیے لائیں گے خواہش کا انجام۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یونان پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی اور بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا۔ سونے کا تو وہ دیوانہ تھا ہی، اسے دن رات ایک ہی فکر رہا کرتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑ جائیں وہ سونے کا ہو جائے۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کی ایک تہ خانے میں تھا۔ بادشاہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ تہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہ خانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا، کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت تھوڑا ہے میری خواہش سے، اس طرح کے کئی خزانے جمع کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی بھلا کبھی کسی کا دل بھرا ہے؟ یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہوتی ہے۔ اجنبی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا، 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لیں اور جب دوبارہ کھولیں تو وہ کمرے میں نہیں تھا اور جا چکا تھا، اور بادشاہ صرف اکیلا موجود تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئیں اور بادشاہ حیران رہ گیا۔ اب بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، اسے کچھ نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ جب ناشتے کا وقت ہوا تو میز پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا ایک گلاب کا پھول لیتے ہوئے آئی اور اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ پیاری بیٹی، بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھی۔ سونا کون پی سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے، مچھلی کھانے کی کوشش کی، مگر جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ اب وہ کہنے لگا، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کیسے کھائے پیے بغیر زندہ رہوں گا؟ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ شہزادی تھوڑے فاصلے پر ہنسی خوشی کھیلنے میں اور کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولا، بابا جان، خیریت ہے؟ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما، مگر بادشاہ کو بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جائے گی۔ اور کیا تھا بچوں، شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رونے لگا اور کہا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی اجنبی نمودار ہوا، مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تم خوش ہو نا؟ بہت سا سونا تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، نہ میں کچھ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، میں سونے کا کیا کروں؟ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، 1 گھونٹ۔ اجنبی نے پھر پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا۔ پھر اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری بیٹی پر سب کچھ قربان۔ اجنبی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم تالاب میں جاؤ، اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو۔ تمہارے چھونے سے سب چیزیں سونا بن گئی تھی، تو آج کے بعد جب تم لالچ نہیں کرو گے تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور تالاب میں کود گیا۔ اس کا
چھڑکاؤ ہر چیز پر کیا اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ شہزادی بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا میرے کپڑے کیسے گیلے ہوئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوئے۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی کوئی خواہش کریں تو اس کا انجام ضرور سوچ لیں۔ ایسی خواہش جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے مت کریں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگلی کہانی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو ہمارے اگلے کہانی کا انتظار کریں۔